علماء اہل سنت کی جیتی جاگتی تقریروں کا مرکز الفاروق کیسٹ ہاؤس، خیالی اڈا، گجرانوالہ۔ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام على سید انبیاء وسند اولیاء وعلى احبابه المعارضین لأعداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم، رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافع یمن نشور، محسن انسانیت، اسوہ آدمیت، زینت عرشیاں، شوکت فرشیاں، سید انس و جان، محبوب کون و مکان، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمارے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب، 7ویں قسط۔ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک شان علم غیب کے خزانوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ہم اس شان کے مختلف حصوں پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اللہ کے فضل سے یہ اس موضوع کی 7ویں قسط ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید متعدد اقساط آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ہمارے لحاظ سے، یعنی ہماری سوچ، خیال، ادراک اور شعور کے لحاظ سے کوئی حد اور کنارہ نظر نہیں آتا۔ جمیع مخلوقات کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال نے اتنا علم ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رمضان المبارک میں ایک ڈیوٹی لگائی
اور وہ ڈیوٹی تھی کہ صدقہ فطر کا جہاں پہ ڈھیر لگایا گیا ہے کھجوروں کا اور اس کے علاوہ جو یا گندم کا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہرا دیں تاکہ کوئی شخص صدقہ فطر کا مال چوری نہ کر سکے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رات کو پہرا دے رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص چادر بچھا کر صدقہ کی کھجوریں اٹھا اٹھا کے اس میں ڈال رہا ہے۔ فَأَخَذْتُهُ، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے اس کے مطابق تمہارا فیصلہ ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا انی محتاج وعلی عیال ولی حاجہ شدیدہ، کہ میں محتاج ہوں اور میرے اوپر بال بچے کے بہت زیادہ اخراجات ہیں، اور اس وقت لی حاجہ شدیدہ یعنی محض محتاج ہی نہیں، نہایت ہی احتیاجی کی حالت میں ہوں، اور کہیں سے مجھے کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ملا، میرے گھر والے سارے بھوکے ہیں، بچے بھی بھوکے ہیں، میری اہلیہ بھی بھوکی ہے، اس مجبوری کے پیش نظر میں یہاں آیا ہوں، ورنہ کبھی میں چوری نہ کرتا، نہایت ہی محتاج تھا، تو اس واسطے مجھ سے ایسا ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی درد بھری داستان سنی، انی محتاج علی عیال لی حاجت شدیدہ، تو رحیم آقا کے رحیم غلام تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات کو سن کر خلا سبیلا، اس کا راستہ خالی کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا کہ تم چلے جاؤ۔ جب صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لیا اور فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ اس رات والے قیدی کا قصہ بیان کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ متعجب ہے کہ رات کو پہرا دینا تو محض میری ڈیوٹی تھی، اور میں نے ابھی آ کے بتانا تھا کہ رات ایک ایسا شخص آیا جس نے چوری کی، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا، میں نے خود ہی اس کو چھوڑ دیا۔ میں اپنی طرف سے اس چھوڑنے پر معذرت بھی پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ بیان فرما دیا کہ رات کو آیا تھا شخص، تم نے اس کو پکڑا بھی تھا۔ تو یہ اس واقعہ کا جو علم غیب کا سلسلہ تھا اس میں سے پہلی خبر غیب تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بتانے سے پہلے خود ہی ان کو بلا کر اس بات کی خبر دی کہ رات کو ایک شخص چوری کرنے آیا تھا، تم نے پکڑا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا اور یہ فرمایا کہ باقی قصہ اب تم بیان کرو، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں رات کو پہرا دے رہا تھا، نہایت چاکو چوبند تھا، اچانک ایک شخص آیا، اس نے کھجوریں چوری کرنا شروع کی، میں نے اس کو پکڑ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے آپ کے دربار میں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے شکایت کی اور اس نے معذرت کی، بہانہ پیش کیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری خبر غیب دی، فرمایا اما انہ قد کذبک، یاد رکھو وہ جھوٹ بول کے گیا ہے، اس نے جو کچھ کہا اس میں کچھ بھی سچ نہیں، نہ اس کی بیوی بھوکی تھی، نہ اس کے بچے بھوکے تھے، نہ وہ خود بھوکا تھا، نہ اس وقت وہ محتاج تھا،
ان میں سے کوئی بات بھی سچی نہیں. اما انہو قد کذبک، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے. وسیعود، اور یاد رکھو وہ دوبارہ چوری کرنے آئے گا. یہ تیسری خبر غیب تھی. کل کی خبر یعنی آج صبح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گزشتہ رات کے بارے میں پوچھا اور ساتھ ہی یہ خبر دے دی کہ جو کچھ اس نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے سچ نہیں بولا. تم نے خواہ اس کو چھوڑ دیا، وہ جھوٹا تھا. اور ساتھ یہ بتا دیا کہ اب مزید تم دھیان سے بیٹھنا، وہ دوبارہ آئے گا. یہ تیسری خبر غیب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں دی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین دیکھیے. کہتے عرفت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود، کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ پھر چوری کرنے آئے گا. کس بنیاد پہ مجھے یقین ہوا؟ کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے آنے والے رات کے بارے میں، غیب کی جو خبر دی ہے، چونکہ آپ کی خبریں سچی ہوتی ہیں تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ شخص ضرور آئے گا، اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کے بارے میں مجھے اطلاع فرما دی تھی. اب یہاں سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو عقیدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں، ساتھ اس کی وضاحت بھی ہو رہی ہے. اور یہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. عرفت انہ سیعود، مجھے یہ معرفت آ گئی، مجھے یہ پہچان ہو گئی کہ وہ چور لوٹے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کی غیب کی خبر دی ہے اور آپ کی کوئی خبر جھوٹی نہیں ہوتی. تو پہلے اس سے یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ غیب جانتے ہیں تو پھر ہی خبر دیتے ہیں، اور اللہ کی اذن سے جو خبر دیتے ہیں وہ خبر سچی ہوتی ہے، وہ خبر جھوٹی نہیں ہوتی. تو حدیث کے اس حصے میں 3 باتیں اب تک آ گئیں، 3 خبریں غیب کی اور ایک صحابی کا عقیدہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی خبر دیتے ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ دے سکتے ہیں اور پھر دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ خبر سچی ہوتی ہے، وہ خبر واقع کے خلاف نہیں، واقع کے عین مطابق ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوسری رات تھی، میں پھر پہرا دے رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا وہی شخص آ گیا اور وہ کھجوریں اپنی چادر میں ڈال رہا تھا. فاخذتہ، میں نے پھر اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں باندھ دوں گا اور صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں پیش کروں گا. آخر وہ چور بھی کائنات کا ہوشیار ترین فرد تھا، اس نے آج دوسری طرح پھر بہانہ کیا، لی حاجہ انی محتاج وعلی عیال ولی حاجہ. اپنا بہانہ پیش کرنے کے بعد کہ بھوکا ہوں، نادار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، ساتھ اتنا اضافہ کیا ثم لا اعود، ایک بار آپ مجھے چھوڑ دیں پھر میں نہیں آؤں گا، مجھے آپ آج چھوڑ دیں، مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ چوری کرنے کے لیے نہیں آؤں گا. یہ اضافہ تھا پہلے دن کی معذرت پر. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا کہ آج یہ اس بات کا عہد کر رہا ہے کہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا، تو آپ نے پھر اس کو چھوڑ دیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چھوڑا، صبح پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا قصہ بیان کرو. تو یہ چوتھی خبر غیب تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا کہ وہ رات آیا تھا، اس نے چوری کی تھی، تم نے پکڑا بھی تھا اور پھر تم نے اس کے کہنے پر چھوڑا ہے، اپنی زبان سے وہ سارا واقعہ بیان کرو. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا تھا، اس نے چوری کی تھی، میں نے پکڑا تھا. اس نے پھر معذرت کی اور ساتھ یہ کہنے لگا لا اعود، میں پھر یہ کام نہیں کروں گا. تو میں نے کہا جب یہ توبہ کر رہا ہے تب اس کو چھوڑ دینا چاہیے. میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اما انہ قد کذبک، خبردار وہ جھوٹ بول کے گیا ہے. پہلی بات تو ویسے جھوٹی تھی کہ محتاج ہوں، مجھ پر عیال کا خرچہ ہے،
فرمایا یہ آج جو بالخصوص اس نے کہا لا اعود کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے. سیعود وہ پھر چوری کرنے آئے گا. تو ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں خبر غیب دے دی. پہلے تو یہ فرمایا انہو کذبا کا، اس نے جھوٹ بولا ہے، اور پھر سیعود وہ پھر چوری کرنے آئے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بتایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایات میں پھر کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس واسطے کہ غیب دان نبی نے ان کے آنے کی خبر دے دی ہے. یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ جو سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ما فعل اسیرک البارحہ، اور اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے ما فعل اسیرک البارحہ، وہ رات کا جو قیدی تھا اس سے کیا معاملہ کیا گیا. یہ جو سوال تھا یہ عدم علم کی وجہ سے نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ نہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرے تو مجھے پتہ چلے. جب اس کے آنے کی خبر ہے اور یہ معین کر دیا وہ آیا تھا، اس نے چوری بھی کی تھی، اور آگے جو مسئلہ پوچھنے کے لیے چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ تم بیان کرو کہ اس نے تمہیں کیا کہا اور تم نے اس کو کیا جواب دیا. یہ محض بات پیچھے رہ گئی ہے جو سوال کے اندر ہے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں موجود ہے. صرف چونکہ ڈیوٹی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور اس پر کچھ ذمہ داری ان پر جو عائد ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کو متنبہ بھی کرنا ہے، اس واسطے ان سے پوچھا. ورنہ تصدیق جو کسی کی جاتی ہے علم کے بغیر تصدیق نہیں ہوتی، اور کسی کو جھٹلانا یہ بھی علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور بالخصوص جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں یہ فرما رہے ہو کہ وہ سچ بولتا ہے بغیر جانے ہی یہ کہہ دے، یا کسی کے بارے میں فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے بغیر تصدیق کے یہ کہہ دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھ پہلے 2 دن یہ فرما رہے ہیں قد کذبا کا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، ماننا پڑے گا. پہلے محبوب علیہ السلام کو علم موجود ہے اور اس علم کی روشنی میں سرکار فرما رہے ہیں کہ جو کہہ رہا تھا وہ سچ نہیں، وہ تم سے جھوٹ بول رہا تھا، اور اس وقت وہ جھوٹا تھا اور تم سے جھوٹی بات کا اظہار کر رہا تھا. اس واسطے یہ جو سوال ہے درمیان میں یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ہی ایک اظہار ہے. جب خبر دی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم نہ ہوتا تو اس خبر پر اطمینان کا اظہار کرتے کہ ٹھیک ہے تم نے چھوڑ دیا ہے، وہ واقعی بھوکا تھا، واقعی نادار تھا اور اس کو ضرورت تھی، تم نے اچھا کیا چھوڑ دیا. لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا قد کذبا کا، اس نے ہر بات میں جھوٹ بولا ہے. تو اگر نبی علیہ السلام کو خود علم نہ ہوتا اس کو جھوٹا کیسے قرار دیتے؟ اس کے جھوٹ کی جو نشاندہی کی ہے تو اس سے جاننا پڑے گا حضرت ابو ہریرہ جن سے براہ راست اس شخص کی ملاقات ہو رہی ہے ان کو وہ علم نہیں تھا جو علم محبوب علیہ السلام کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے موجود تھا. حضرت ابو ہریرہ تو اس کو سچا سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر وہاں موجود نہیں، آپ کا علم مبارک کتنا ہے، فرمایا تم سے جو کچھ بات وہ کر رہا تھا وہ جھوٹی بات کر رہا تھا. تو پتا چلا سوال عدم علم کی بنیاد پہ نہیں کیا، سوال اس بنیاد پہ کیا ہے کہ جن کی ڈیوٹی ہے وہ اپنا کیس تو پیش کریں، ہم اپنے علم کی روشنی میں اس میں فیصلہ کر دیں گے. اب جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5ویں خبر دی کہ وہ لوٹے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یقین ہے کہ وہ آئے گا. تیسری رات اور یہ آخری رات تھی اس مسئلے کی. کہتے ہیں پھر میں انتظار کر رہا تھا اور اسی خیال میں تھا کہ آج چوری نہیں ہونے دوں گا. اچانک اتنی صورت رفتاری سے، تیز رفتاری سے وہ آیا اور پھر اس نے چوری کرنا شروع کر دی. میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا لا عرفان کا الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے کل بھی مجھ سے جھوٹ بولا، تم کہتے تھے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ گئے ہو، اب تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہیں لے جاؤں گا. آج اس نے ایک نیا موقف اختیار کر لیا. آج کہتا ہے وَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا، ابو ہریرہ میں تجھے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ پڑھ لینا، اللہ تمہیں فائدہ دے گا، مجھے چھوڑ دو. تو اس کو پتا ہے کہ یہ لوگ علم کے بڑے حریص ہیں
بالخصوص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو امت کے ایک منفرد طالب علم ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2.5 سال کا وقت ملا ہے، کیونکہ خیبر کی فتح کے موقع پر تو یہ مسلمان ہوئے، 7 ہجری کے اندر نصف سال گزر چکا تھا، صرف 2.5 سال انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں، اور امت میں سے اس پہلے نمبر پر وہ صحابی ہیں کہ جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ تو یہ علم کا انداز، علم کی طلب ان میں تھی۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، ابھی تو میں نے کتنی پیچھے رکھی ہوئی ہے، اور یہ جو روایت کرتا ہوں صرف اس لیے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہوا ہے کہ جو میری حدیث سن کے آگے بیان نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کو عذاب ہوگا، ورنہ میرے پاس اتنا علم ہے جو میں نے سن رکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی فرمایا اس وقت کچھ صحابہ جو مہاجرین میں سے تھے وہ دکانوں میں چلے جاتے تھے، انصار اپنے کھیتوں میں چلے جاتے تھے، وہ آتے تھے حاضری دیتے تھے، مگر دن رات ساتھ رہنا یہ ان کا کام نہیں تھا۔ یہ ابو ہریرہ کی بات تھی کہ اپنے پیٹ کی بھوک بھی برداشت کرتے ہوئے سارے کاروبار چھوڑ کے دن رات ساتھ رہتے تھے۔ لہذا میں نے جو روایت کی ہے اس بنیاد پر کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں ملازمت کا ہمیشہ رہنے کا موقع ملا ہے، اور جو سنتا رہا ہوں نبی علیہ السلام کی دعا سے اس کو محفوظ کرتا رہا ہوں۔ لہذا 5000 سے زائد روایات انہوں نے کی ہیں، اور تقریباً 900 تابعی ہیں جو ان سے آگے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ کا یہ شوق ہے علم کے لحاظ سے۔ اب ان کو جس وقت یہ بات سامنے آ گئی کہ ایک ایسا کلمہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ساتھ اس چور نے یہ بھی کہا اذا اویت الی فراشک، جب تم رات بستر پر لیٹنے لگو فقرا آیت الکرسی، آیت کرسی کی تلاوت کر دو تو لن یزال علیک بہا حافظ، اس کی وجہ سے ایک نگران تمہارے ساتھ آ جائے گا، ولا یقربو کا شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ آیت الکرسی کا وظیفہ کر لینا، میں یہ تمہیں پڑھاتا ہوں، تمہیں دے دیتا ہوں، اور اس کی بنیاد پر آج تم مجھے رہائی دے دو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وظیفہ وصول کر لیا، اور اس علم کی کے عوض میں اس چور کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ رات وہ پھر آیا تھا، بتاؤ وہ کیا کہہ کے گیا ہے؟ تو یہ چھٹی خبر غیب تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چونکہ ابھی تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ واقعی اس وظیفے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، تو کہنے لگے یزعمو، وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں جو پڑھو گے تو تم خود محفوظ رہو گے، تمہارا گھر محفوظ رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا بتا کے گیا ہے؟ کہ اس نے کہا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ آیت الکرسی پڑھ لو گے تو پھر تم خود محفوظ رہو گے، تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا فرمایا اما انہ قد صدقک، اب وہ تم سے سچ بول کے گیا ہے۔ اس نے جو کہا سچ کہا، اس وقت جو بول رہا تھا اس نے سچ کہا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 8ویں خبر غیب تھی، تصدیق علم کی بنیاد پر کی ہے۔ فرمایا صدقک، اس نے سچ کہا ہے، وہو کذوب، حالانکہ خود پرلے درجے کا جھوٹا ہے، خود ایسا ہے کہ کذوب ہے۔ ایک ہوتا ہے کاذب، جھوٹ بولنے والا، ایک ہے کذوب جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو، مبالغہ کا سیدھا ہے، مبالغہ کا سیغہ ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا جس کی عادت ہی جھوٹ ہو، ہر وقت جھوٹ بولتا رہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے یہ تو سچ بولا ہے، لیکن یاد رکھو جو غیب میں تم سے باتیں کر رہا تھا 10ویں خبر یہ ہے کہ وہ کاذب نہیں، وہ کذوب ہے، ہر وقت وہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، اور اس نے آگے پیچھے پہلے تم سے جھوٹ بولا، اور آج جو کچھ اس نے تم سے کہا اس آیت کے بارے میں، باقی میرے قرآن کی اس آیت کے اندر یہ تاثیر ہے، جو صدق کے دل سے اس کو پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک فرشتے کو نگران بنا دیتا ہے، اور شیطان اس شخص کے قریب نہیں آ سکتا۔
खबरें हो चुकी थी। फरमाया, अबू हुरैरा जानते हो मन तुखाते वो 3 रातें तुम्हें हो गई, जिस शख्स से तुम मुखातबत करते रहे, डायलॉग और मुकालमा तुम्हारा जारी रहा, जिससे तुमने बातें की, जानते हो वो कौन है? आखिर तुमने उसका बाजू भी पकड़ा, उसका बदन तुमने देखा, तुमने उसका चेहरा भी देखा, तुम उससे गुफ्तगू भी करते रहे, वो माजरत करता रहा, पकड़ा हुआ था, तुम्हारा कैदी था, तो बहुत सी बातें उसकी तुम्हारे सामने आई हैं, जानते हो वो कौन है? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो नहीं जानता, अगरचे 3 रात मुलाकात मेरी ही रही और कोई सहाबी भी मौजूद नहीं था। तो गैबदान नबी कहने लगे, अगरचे मुलाकात तुम्हारी रही मगर जानते हम हैं, ज़ाका शैतान, वो 3 रातों को जो आता रहा था वो कोई इंसान नहीं था, वो शैतान था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 11वीं खबरें गैब दी। एक हदीस के अंदर 11 खबरें गैब, अखबार गैब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मौजूद है, जिनमें कल की खबर भी है, दीवार के पीछे की खबर भी है, माजी की खबर भी है, मुस्तकबिल की खबर की है, और फिर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का इसके बारे में यकीन भी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खबर देते हैं वो सच्ची देते हैं। इस अंदाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने उमूर गैबिया के खजाने अता फरमाए थे। एक हदीस के अंदर 11 अखबार गैब का जिक्र आ रहा है और सहाबा उसकी तस्दीक करते जा रहे हैं। यहां ज़िम्नन एक बात बड़ी गहरी है। आज कोई शख्स अगर कहीं दरसे कुरान दे तो उसको सिर्फ इस बुनियाद पे सच्चा मान लिया जाता है कि वो दरसे कुरान दे रहा है। अगर कोई दरसे हदीस दे उसको सिर्फ इस बुनियाद पे सच्चा समझ लिया जाता है कि चूंकि हदीस का दर्स दे रहा है तो यकीनन सच्चा होगा। इस हदीस ने हमें क्या बताया कि दर्स था आयतुल कुर्सी का और दिया किसने था? शैतान ने। और कायनात में उससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। तो इस तरह महज किसी के अच्छे दर्स और किसी के अच्छे बात से उसकी अकीदत और अकीदे का मोतरफ नहीं हो जाना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह ऐसी बातें झूठे से भी सादिर हो सकती हैं। वो कायनात का बदतरीन फर्द है, शैतान है, उससे बड़ा झूठा कौन होगा, उससे बड़ा बुरा कौन होगा। मगर फिर भी अपनी मुश्किल को हल करने के लिए वो भी कुरान पेश कर रहा था, वो भी इल्म की बात कर रहा था, वो भी अपनी तरफ से कुरान का दर्स दे रहा था। हालांकि उसको मतलूब तो नहीं कि बंदे आयतुल कुर्सी पढ़ के मुझसे बचते रहे, वो तो खुद शैतान है। उसका दिन रात ही काम लोगों को लूटना है, उनके ईमान खराब करना है, उनको बदी की तरफ माइल करना है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो पंजा था हजरत अबू हुरैरा का था, इसमें जो कुव्वत थी वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। अगरचे वो शैतान कायनात का ताकतवर फर्द है, लेकिन अब हजरत अबू हुरैरा से छूट नहीं सकता था, क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम के गुलाम इसको बांध के दीवारों से पकड़ के बांध भी देते थे। खुद मस्जिद नबी के सतून के साथ इस शैतान को बांधा गया, तो अब उसने बचने के लिए इसी कुरान को पेश किया। तो ऐसे ही बहुत से लोग अपने आप को छुपाने के लिए सामने कुरान रख लेते हैं, सामने हदीस रख लेते हैं। तो महज दर्स कुरान को या महज दावत अल खैर को और महज दर्स हदीस को, इसको मेयार हक हरगिज ना समझा जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कद सदका का बहुआ कज़ूबुन, बात अगरचे सच्ची थी लेकिन बोलने वाला सच्चा नहीं था, वो निहायत झूठा इंसान था कायनात का। लिबास खिज़र में यहां सैकड़ों रहज़न भी फिरते हैं। अगर जिंदों में रहना है जरा पहचान पैदा कर। यह सूरत हाल बनी हुई है। अब कुरान मजीद का दर्स हो जाए तो बेचारा बंदा क्या समझेगा कि कुरान पढ़ने वाला भी क्या झूठा हो सकता है, हदीस बयान करने वाला भी क्या झूठा हो सकता है। और फिर पढ़ना ही नहीं, सिर्फ उसमें दावत अल खैर के लिए अपनी पूरी कोशिश लगा देना। तो अब यह दावत अल खैर का दर्स भी था। फरमाया तुम पढ़ लोगे, तुम्हारा माल भी महफूज रहेगा, तुम भी बच जाओगे, शैतान से बच जाओगे जो सबसे बड़ा दुश्मन है उससे बच जाओगे। इतनी बड़ी दावत थी दावत अल खैर, लेकिन देने वाला जो था वो सच्चा नहीं था, वो झूठा था। तो इस वास्ते ये बातें महज कराइन है, ये हकीकत और हक इन्हीं पर मौजूद नहीं है। अकीदा एक अलग चीज है, अगर वो सच्चा है तो फिर
اس شخص کو سچا کہا جائے گا. علیحدہ چیز ہے اگر وہ سچا ہے تو پھر اس شخص کو سچا کہا جائے گا. محض جو قرآن کو بطور آر وہ استعمال کرے یا حدیث کو بطور آر وہ استعمال کر رہا ہو، اس بنیاد پر اس کی تصدیق نہ کی جائے اور اس کو سچا نہ کہا جائے، یہ اس حدیث کا وہ 12واں سبق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنے غلاموں کو عطا فرما دیا ہے. حضرات، بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بعد جب خیبر میں تشریف فرما تھے، اور یہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ پہ تشریف لے جاتے تھے تو وہاں 3 دن فتح کے بعد بھی قیام فرماتے تھے. یعنی بہت سے جنگ کے بعد پیدا ہونے والے مسائل ہیں، وہاں کے رعایا کے لوگوں کے پھر انتظامی معاملات ہیں. 3 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام فرمایا کرتے تھے. خیبر والوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم مفتوح ہو گئے ہیں، ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی جائے. یہ جتنے کھیت ہیں ان کی ملکیت مسلمانوں کی ہے، نبی علیہ السلام کی ہے، یہ زمین اسلام کی ہے. ہم اس جگہ کام کریں گے، ہمیں بٹائی پر یہ زمین دے دو. زمین تمہاری ہے، ہماری نہیں، ہمیں یہاں رہنے دو، ہم کاشتکاری کریں گے اور جو پیداوار ہوگی وہ تقسیم ہو جائے گی، نصف ہم لے لیں گے، نصف تم لے لو گے. انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تجھے رکھتے ہیں، جب تک خدا کو منظور ہوا ہم تمہیں رہنے دیں گے. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جان لو اچھی طرح یہودیوں یہ زمین اللہ کی ہے اور میری ہے، زمین کسی کو ہم نہیں دیں گے، تم یہاں پر عارضی طور پر رہو گے. جب سے میری رسالت کا اعلان ہو گیا ہم کسی چپے پر بھی کسی کی حکومت نہیں مانتے، حکومت اب ہماری ہوگی، راج ہمارا چلے گا. تم نے رہنا ہے تو ٹھیک ہے، اپنی پابندی کے ساتھ اسلام کے خلاف بول نہیں سکتے. جس حالت میں تم جس عقیدے پر ہو اسی پر اگر تم رہنا چاہتے ہو تو پھر ہماری شرائط مانتے ہوئے تم رہو. جزیہ دو یدم وہم صاغرون، ذلت کے ساتھ رسوائی کے ساتھ جزیہ دیتے رہو، رہتے رہو، اور ہم تجھے گارنٹی نہیں دیتے کہ ہمیشہ رکھیں گے یا 10 سال رکھیں گے. فرما نقرکم ما اقرکم اللہ، جب تک اللہ کو منظور ہوا ہم تجھے رہنے دیں گے، اور جب بھی صورتحال بدلی ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. یہ معاہدہ یہودیوں سے طے ہو گیا خیبر میں. تو یہ نہایت بری قوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک تحفہ پیش کیا، اظہار محبت تھا، مگر اس لفافے میں لپیٹی ہوئی عداوت تھی. وہ تحفہ روسٹ بکری کا تھا اور اس میں زہر ملایا گیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بکری پہنچی، یہاں تک کہ صحابہ علیہم رضوان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا بھی شروع کیا. اب یہ آغاز ہی تھا، فرما ہاتھ پیچھے ہٹا لو، اس میں زہر ملایا گیا ہے اور اس کو کھانے سے اجتناب کرو. بخاری شریف کی روایت کے مطابق سارے یہودیوں کی میٹنگ بلا لی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کر کے فرمایا. اب یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے زہر کھلانے کی کوشش کی ہے، سارے یہودی جتنے سردار تھے ان کو بٹھا لیا. فرما انی سائلکم عن شیء هل انتم صادقیہ، فرما میں کچھ تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ سچ بولو گے؟ تو سب نے کہا ہاں آپ پوچھیں جو پوچھنا ہے ہم سے، ہم سچا جواب دیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں سوال ہی بڑے عجیب تھے. پہلا سوال یہ تھا من ابوکم، یہودیوں بتاؤ تمہارا باپ کون ہے. بڑا عجیب سوال تھا، اس سے بظاہر ان کی تدہیق بھی تھی. من ابوکم، بتاؤ تمہارا باپ کون ہے. لگتا ہے جیسے آج ان قوموں کو اپنے باپ کی شناخت نہیں ہوتی. ماں کا تو پتہ ہوتا ہے، باپ کا پتہ نہیں ہوتا. من ابوکم، تمہارا باپ کون ہے. تو سب نے بیک زبان ایک شخص کا نام لیا. جب انہوں نے حدیث میں ذکر نہیں، فلاں سے اس کو تعبیر کیا گیا، ابونا فلان، ہمارا باپ فلاں ہے. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کس سے باتیں چھپاتے ہو، کذبتم، تم نے جھوٹ بولا ہے. ابوکم فلان، تمہارا باپ تو فلاں آدمی ہے.
مجھ سے اپنے باپ کا نام چھپاتے ہو؟ ابو کو فلاں، تمہارا باپ فلاں آدمی ہے. اور یہ روب تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے اپنے باپ کا نام چھپایا. پتہ نہیں کیا کیا وجوہات تھیں، کسی اور کا نام لے لیا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، کس سے باتیں چھپاتے ہو؟ میں جانتا ہوں تمہارا باپ فلاں ہے. جو ہی نبی علیہ السلام بولتے کہنے لگے صدقتا، تم نے سچ کہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کو جو انہوں نے بتایا تھا جھٹلا دیا کہ تم نے سچ نہیں بتایا، اور خود جو بتایا تو انہیں ماننا پڑا. کہنے لگے صدقتا، ہم نے جھوٹ بولا تھا، اگرچہ پہلے عہد بھی کیا تھا. حالانکہ نبی علیہ السلام ویسے ہی ان سے پوچھتے تو یہ باپ والا معاملہ اتنا بڑا پیچیدہ سوال تو نہیں تھا. پہلے باقاعدہ عہد لیا، سائلکم من شیء، میں تم سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، هل انتم صادقیہ، کیا تم سچ بولو گے؟ قالوا نعم، ہم سچ بولیں گے. فوراً جھوٹ بول گئے. فرمایا تمہارا باپ کون ہے؟ صحیح نہیں بتایا. نبی علیہ السلام نے جواب دیا تمہارا باپ فلاں ہے. کہنے لگے صدقتا، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے. اب دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں غیب اور ان کی وجہ سے جو روب تھا ساری اقوام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر اس وقت سرکار ان سے دھوکہ کھا جاتے تو ظاہر ہے کہ یہودیوں پر وہ اثرات اسلام کے نہ پڑتے جو بات کا غیب کی خبر دینے کی وجہ سے اثرات پڑے ہیں. اور یہ شان ہے اس وقت بھی نبی علیہ السلام کی، آج بھی اسی شان کے بارے میں ہم اعتراف بھی کر رہے ہیں اور اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. یہودیوں نے غیب کی خبر کو چھپایا تھا، یعنی وہ نہایت پوشیدہ باپ کہ ان کا حقیقی جد کون ہے، باپ کون ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. لگتا ہے کہ وہ پوری تاریخ اپنی بدل چکے تھے، ورنہ فوراً بجک بار کوئی نام لے لیتا، کوئی نام لے لیتا. ان کا اتفاق تھا اس بات پر کہ ہمارا باپ فلاں ہے، یعنی جو انہوں نے بدلا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی پوچھے گا ہم اس کا نام لیں گے. یہی وجہ تھی، کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا، سب نے اس جھوٹے باپ کا نام لیا جو غیر واقعی باپ تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری تاریخ بیان کرتے فرمایا تم سب نے اتفاقی جھوٹ بولا ہے، جان لو تمہارا باپ فلاں شخص ہے. اب دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا سائلکم شیئن، میں ایک شے کا سوال تم سے کرنے والا ہوں، هل انتم صادقیہ، کیا تم مجھ سے سچ بولو گے؟ قالوا نعم، کہنے لگے سچ بولیں گے. اب کہتے ہیں سچ بولیں گے، اور اس پر اب دلیل کیا دیتے ہیں؟ عرفتا کذبنا، اس سے پہلے ہم نے جھوٹ بولا تھا تو ہمیں پتا چل گیا ہے کہ آپ کے سامنے جھوٹ نہیں چلتا. ہم اب کیسے جھوٹ بولیں کہ جھوٹ تو وہاں بولا جاتا ہے جہاں جھوٹ کے بولنے کا کوئی فائدہ ہو، کہ اگلا بندہ جھوٹ سے دھوکہ کھا جائے اور جھوٹ چل جائے، جھوٹی بات چل جائے. ہم نے ابھی تجربہ کر لیا ہے، ہم نے جھوٹ بولا تھا اور سب نے مل کے بولا تھا اور بہت چھپی ہوئی بات تھی، یہ ہمارے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، جو دوسری اقوام ہے ہم ہی جانتے تھے، ہم نے جھوٹ بولا تھا. جب ابھی تم نے ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا ہے اب ہم جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کریں گے، لہذا جو پوچھو گے اب ہم اس کا سچا جواب دیں گے. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ یہودیت بدترین مثال ہے دنیا میں ایک غدر کی، خلاف ورزی کی. اور یہودیت ان کے سامنے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ علم غیب کا اظہار ہوا، اپنی خباثت کے باوجود سر تسلیم خم کر گئے کہ اگرچہ ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ہمارا پیشہ ہے، ہم غدر اور خدا کے اندر، دھوکے کے اندر زمانے میں مشہور ہیں، لیکن ہمیں اب تمہارے اس علم کی بنیاد پر جو ابھی تم نے اظہار جس کا کر دیا، اب ہم اس بات کے معترف ہو گئے ہیں کہ اللہ نے تم کو خزانے عطا فرما رکھے ہیں اور یہ تمہاری حیثیت ہے کہ ہم جو بولیں گے تم اس کی حقیقت کے پس منظر کو اچھی طرح جانتے ہو. لہذا ہم یہ معترف ہیں اس بات کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تمہیں ساری باتوں کا علم ہوتا ہے، لہذا اب ہم جھوٹ بولنے سے اجتناب کریں گے. تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا اعتراف اگر یہودیت کا زہریلا مزاج بھی کر دیتا ہے تو آج کوئی شخص کلمہ بھی پڑھے
اور پھر یہ کہے کہ ہم جو کہتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہوتی، یا ان کو دیوار کے پیچھے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یا جو بات چھپاتے ہیں ان سے چھپ جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہودی مزاج جس کے ہر ذرے کے اندر کفر بھرا ہوا تھا، اور جنہوں نے ادھار کھا رکھا تھا اسلام کے خلاف دشمنی کرنے کا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ ہمارا ازلی دشمن قرار دیا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ یہ پردہ ان کی آنکھوں سے بھی ہٹ گیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ بخاری میں الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ تم جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ جانتے ہو، اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اس واسطے کہ ہمارا جھوٹ ابھی پکڑا گیا ہے، تم جاننے والے ہو لہذا تم سے جھوٹ نہیں بولیں گے، اب جو جواب دیں گے سچا جواب ہوگا۔ لہذا یہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کلمہ گو بھی ہو اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائی علم غیب کا جو اللہ کے اذن سے ہے، اتنا انکار کریں کہ یہودیت اپنے گھر میں شرما جائے کہ ہم نے جس علم کو تسلیم کیا تھا یہ کیسے کلمہ گو ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر بھی ان کے علوم کو ناپنے کی تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودیوں نے علی الاطلاق مان لیا کہ ہم، اب یہ ان کو پتا نہیں تھا کہ سوال کیا ہوگا اگلا، لیکن انہوں نے کہا جو بھی ہوگا ہمارا یہ یقین ہے کہ اس کے بارے میں تمہیں پہلے علم معلوم ہے، علم موجود ہے، تم جانتے ہو اس کے بارے میں، اور ہم اب چھپائیں گے نہیں، جو بات تم کرو گے ہم اس کا سچا جواب دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پوچھا من اہل النار، بڑے قیمتی سوال ہے۔ فرمایا یہودیوں یہ بتاؤ کہ جہنمی کون لوگ ہیں، اہل نار کون ہیں؟ پہلے یہ تھا تمہارا باپ کون ہے، اب یہ ہے کہ من اہل النار، جہنم میں کون جائیں گے؟ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا اظہار نہ ہو چکا ہوتا پتہ نہیں کیا جواب دیتے۔ کہنے لگے کچھ دیر تو ہم جائیں گے جہنم میں، کچھ دیر ہم جائیں گے۔ یہ جو آیت ہے قرآن مجید میں قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں بس چند دن ہی آگ کا عذاب ہوگا پھر نہیں ہوگا، تو کہنے لگے کچھ دیر ہم جائیں گے پھر ہم نکل جائیں گے، تخلفوننا، پھر تم ہماری جگہ وہاں آ جاؤ گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب جو دل میں تھا وہ ظاہر کرنا پڑا، جو بات جو عقیدہ ان کا تھا اب اس کو چھپانا ان کے لیے مشکل تھا۔ یہی کن تھا ان کے دلوں میں کہ ہم تو چند دن جائیں گے مسلمان ہمیشہ جلیں گے۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو قربان جاؤں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا نخلفکم ابدا، خدا کی قسم ہے جہنم میں تم جلو گے ہم نہیں جائیں گے۔ یہ بات کے مختلف فارم ہوتے ہیں۔ جب صحابہ سے نبی علیہ السلام علیحدہ بات کرتے رہے تو انہیں بار بار جہنم سے ڈرایا، اور اب چونکہ بات ہی مقابلے کی، آمنے سامنے کی، حقیقت کی، جب ان باطنوں نے یہ کہا ہم جائیں گے ثم تخلفوننا، پھر تم ہماری سیٹوں پر جہنم میں آ جاؤ گے، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا منہ سنبھال کے بولو واللہ، خدا کی قسم ہے، لا نخلفکم ابدا، کبھی بھی ہم جہنم میں تمہارے پیچھے نہیں جائیں گے۔ لا نخلفکم ہی بڑا تھا، واللہ قسم بھی اٹھائی، ابدا سے تاکید بھی کی، اور اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی کو بدگمانی نہ رہے، کسی کو شک نہ رہے، میں تو کیا جہنم میں سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی بات نہیں کی، جمع متکلم کا صیغہ ہے، خدا کی قسم ہے ہم تمہارے پیچھے جہنم میں نہیں جائیں گے، بالکل نہیں جائیں گے، تم ہمیشہ جہنم میں جل کے راکھ بن جاؤ گے۔ اگرچہ اس کی وضاحتیں ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے جہنم میں جا سکتا ہے، مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ہمیشہ کافر رہے گا۔ مومن اپنے گناہوں کی سزا لے کے نکل آئے گا، لیکن وہ جائے گا تب جب کچھ مراحل میں ناکام ہو گیا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ مل سکی تو پھر جائے گا، اگر نبی علیہ السلام نے اپنا نہ کہا تو پھر جائے گا، اگر خالق کائنات نے معاف نہ کیا تو پھر جائے گا، ورنہ
اللہ तबारक व तआला ने जहन्नम से पहले ही अगर अपनी बख्शिश का इजहार कर दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये मेरा गुलाम है, अहादीस कुतुब सित्ता में ये बात मौजूद है कि फिर वो शख्स जहन्नम के करीब भी नहीं जा सकेगा। अगरचे गुनाहगार था उसको वैसे जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। इस वास्ते मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, ला नखलुकुम अबदा, हम नहीं तुम ही जहन्नम में जलते रहोगे। मोहतरम साहब हजरात, यहां इस बात की भी वजाहत हो गई। लोग आज इतने बेलगाम हो गए, कुछ कहने लगे मा अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा। ये एक बाकायदा हमारा इंशाअल्लाह इसका मौजू होगा, लेकिन ज़िम्नन अर्ज करना चाहता हूं, जो सरकार ये ना जानते हो तो कसम उठा के ये कैसे कह सकते हैं? वल्लाही, सिर्फ बात ला अदरी अपने बारे में, और यहां तो अपने गुलामों की भी बात हो रही है। वल्लाहि ला नखलुकुम अबदा, हम तुम्हारी सीटों पर तुम्हारे पीछे हम जहन्नम में नहीं जाएंगे। तो इस वास्ते मुहद्दिसीन कहते हैं ला अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम का मतलब यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे थे, मुझे अल्लाह कितनी बड़ी जन्नतें देगा, मुझे तो उनका इहाता ही नहीं है। क्या क्या इनाम होगा, क्या क्या सुरूर होगा, कितनी ऊंची मेरी जन्नत होगी, कितना ऊंचा मेरा जन्नत में मकाम होगा। इसके लिहाज से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे थे कि जो मुझ पर नवाज़ात है, क्योंकि वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर लम्हा नई आ जाएगी, अल्लाह उनको नया पैदा कर देगा। लिहाजा ये ऐसी चीज है कि अगर आज मैं उसका इहाता करना चाहूंगा तो नहीं कर सकूंगा। ये तो इजहार था अल्लाह की तरफ से नवाज़ात का, वरना ये कैसे हो सकता है कि जिस बंदे को अपने बारे में पता नहीं कि मैं जन्नत में जाऊंगा या नहीं, उसके कहने पे कलमा कौन पड़ेगा, उसके कहने पे मोमिन कौन बनेगा? ये तो माअज़ल्लाह नबूवत पर आदमी एतमाद हो जाएगा। तो इस वास्ते हरगिज़ वो मफहूम है ही नहीं, किसी ने भी नहीं लिया। 5-6 इसके मतालिब है, एक मैंने यहां पे अर्ज कर दिया, और वो 5-6 मतालिब वही है जो कि अकीदा हक्का के मुताबिक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां इस बात का ऐलान फरमा रहे थे, यहूदियों को 2 टोक अल्फाज में कह दिया, खुदा की कसम है हम में से नहीं कोई जाएगा, तुम जहन्नम में जलते रहोगे। तीसरा सवाल यह था कि क्या तुमने बकरी में जहर डाला है, जो उस वक्त दावत की गई थी और अपनी तरफ से इजहार मोहब्बत था, हदिया में तोहफे में इजहार मोहब्बत होता है। और तुमने बड़ी मुझसे मोहब्बत की और बड़ा मोहब्बत का इजहार किया, बकरी को तुमने जहर आलूद किया और मेरे लिए भेज दिया, तुमने क्या जहर मिलाया था? कहने लगे हां मिलाया था। और मैं क्यों, किस चीज ने तुम्हें बरंगेख्ता किया कि तुम जहर मिलाते? तो उन सब का जवाब था बुखारी के इस मकाम पर, वो कहने लगे हमने जहर मिलाया था और इसलिए मिलाया था, अगर तुम सच्चे नबी होगे तुम्हें पता चल जाएगा, और अगर तुम झूठे होगे नस्तरी हो मिनका, हमारी जान छूट जाएगी। ये उनके अल्फाज थे। और उनके बदतरीन सूरत हाल जो थी उनकी, उसमें भी ये बात अभी तक महफूज थी कि जो अल्लाह का नबी होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम जो कुछ भी कर लेंगे अगर सच्चे होंगे तो ये बच ही जाएंगे। और इसमें बिलखुसूस जो दीगर कुतुब में बुखारी के अलावा ये हदीस आती है, तो वहां जब पूछा बिलखुसूस उस औरत ने जिसने वो तोहफा भेजा था, क्योंकि वो चाहते थे कि ये इतने ऐसे जरिए से पहुंचे कि कोई शक ही ना पड़ सके कि इसमें जहर डाला गया है। अगर किसी सिरदार की तरफ से जाएगी तो हो सकता है वहां पड़े, इतना मुखालिफ था, अब ये दावत कैसे कर रहा है, एक आम फकीर से यहूदिया करेगी तो उसकी और बात होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा असममते, क्या तुमने जहर डाला? कहने लगी मन अखबरा का, तुझे किसने बताया? तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के हाथ में बकरी की अगली टांग का गोश्त था। फरमा अखबरतनी हाज़िही ज़िरा, मुझे इस बोटी ने बता दिया है। मोहतरम साहब हजरात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का मंजर कितना हसीन है। जिस वक्त सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अहद था, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खैबर पर आमिल मुकर्रर किया गया था। वो खैबर में गए हुए थे, उन पर रात को तशद्दुद किया गया। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान कर दिया कि यहूदियों को हम यहां नहीं रहने देंगे, खैबर से यहूदियों को निकालेंगे। जो सूरत हाल थी इनके जिम्मी होने की इन्होंने खुद खत्म कर दी है। हमारा इस इलाके में और कोई दुश्मन नहीं सिवाय यहूदियों के, और इन यहूदियों का ही ये अमल है जो इन्होंने तशद्दुद किया है। लिहाजा आपने ऐलान फरमा दिया यहूदियों अब तुमको खैबर से निकलना पड़ेगा। और जान लो ये उस दिन ऐलान हुआ था कि जमीन अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जमीन हमारी है, तुम हमारे मुजारे थे और काश्तकार थे, हम जुल्म भी नहीं करना चाहते। ऐलान कर दिया जिसकी जितनी फसल है, जितना माल है, जो कुछ है
ہم خرید لیتے ہیں، لیکن تم کو ہم اس زمین پہ نہیں رہنے دیں گے، یہاں سے نکل جاؤ اور خیبر کو خالی کر دو۔ جس وقت یہ فیصلہ یہودیوں کو سنایا گیا، ایک بڑا تیز یہودی تھا، سردار تھا، وہ بنی ابی حقیق کا سردار، وہ آ گیا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، کہنے لگا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر کے گئے اور تم ان کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ یہاں خیبر میں انہوں نے ہمیں آباد کیا تھا اور ہم خیبر میں موجود تھے، اور تم اپنے نبی کے فیصلے بدلنے کے لیے بن گئے ہو پیچھے خلیفہ، ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تمہارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہاں پر قرار رکھا تھا، تو تم ہم کو یہاں سے کیوں نکالتے ہو؟ جس وقت اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ گفتگو کی تو قربان جاؤں، مسلمانوں کی حکمران اس وقت کیسے ہوتے تھے اور ان کا علمی مقام کتنا اونچا ہوتا تھا۔ فرمانے لگے اذننتا انی نسیت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھول گیا ہوں؟ تمہیں یہ خبر نہیں میں اس وقت پاس موجود تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کہا تھا کیف بکا اذا اخرجت من خیبر، یاد کرو وہ وقت اے بنی ابی حقیق کے سردار جب تمہیں خیبر سے نکالا جائے گا، وَتَعْدُ بِكَ قُلُوسُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ، اور تمہیں تیز رفتار اونٹنیاں دوڑا کے لے جائیں گی، اوپر بٹھا کے لے جائیں گی، اور کئی راتوں تک سفر کر کے تمہیں دور جانا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے یہودی، ہم نے غیب دان نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور انہوں نے اس دن یہ خبر دی تھی ایک وقت آئے گا جب تم کو خیبر سے نکال دیا جائے گا، اور آج وہ وقت آ گیا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کے فیصلے پر فیصلہ کر دیا ہے۔ محتشم صاحب حضرات، محتشم صاحب حضرات، اب دیکھو بخاری شریف ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے، اور یہ تھا وہ لمحہ کہ اگر کوئی بھی اس عقیدے میں معمولی سا بھی غبار ہوتا تو یہودی چیلنج کر دیتے کہ تم تو یہ کہتے ہو وہ کل کی خبر نہیں جانتے، تو اتنی 20 سالوں کی خبر وہ کیسے جانتے ہوں گے؟ آج تم ہمیں ان کی خبر پر نکال رہے ہو، تم تو یہ عقیدے نہیں رکھتے کہ وہ کل کی خبر بھی جانتے ہو، تو آج کی خبر وہ کیسے جانتے ہوں گے؟ یعنی وہ فورن تھا کہ فوراً اس کو چیلنج کیا جا سکتا تھا۔ اس بات کو پتا چلتا ہے کہ یہودیوں پر بھی یہ روب طاری تھا مسلمانوں کی اجماعی عقیدے کا کہ ان کے وہ نبی ہیں آج نہیں قیامت تک کی بھی خبر جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں سچی جانتے ہیں۔ اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دلیل کے طور پر نبی علیہ السلام کے علم غیب کو پیش کر دیا، فرمایا ہم خود نہیں نکال رہے، ہمیں نکالنے کا حکم پہلے سرکار دے کے گئے ہیں، اور ہمیشہ اس بات میں جب بھی تم سے بات ہوئی تھی ہمارے محبوب علیہ السلام نے سال کی پابندی نہیں لگائی تھی، یہ فرمایا تھا اقرکم ما اقرکم اللہ، جب تک اللہ کو منظور ہوا ہم رکھیں گے، کوئی ہم حد نہیں معین کرتے کہ اتنے سال رکھیں گے یا ہمیشہ رکھیں گے، اور یہ قرائن صحابہ پر چھوڑ دیے کہ جب بھی دیکھو کہ یہ خرمستیاں کر رہے ہیں یہودی اور تمہارے نظام کے خلاف چلتے ہیں تو ان کو یہاں سے نکال دو۔ تو دونوں باتیں پیش نظر ہیں، ظلم بھی نہیں کیا، جو ان کا مال تھا اس کی قیمت دی کہ یہ تم لے لو اور تم یہاں سے نکل جاؤ، اور یہ زمین اللہ کی ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے، اور یہ اہم موضوع ہے کہ جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا ہے اس کے بعد شرعی طور پر کسی کی حکومت کو ماننا زمین پر یہ کفر ہے۔ اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط لکھے تھے کیسر کو، کسرا کو اور بحرین کے بادشاہ کو، ان کو ملک نہیں لکھا تھا کہ تم ان کے ملک ہو، مالک ہو زمین کے، فرمایا زمین اللہ کی اور میری ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جان لو زمین اللہ کی ہے اور میری ہے، زمین کسی کی نہیں، دنیا میں ایک چپا بھی کسی کافر کا نہیں، یہ ساری زمین اللہ کی ہے۔ یہ بندوں پر ہے کہ اللہ کے بندے کب اس زمین پر اللہ کا نظام رائج کرتے ہیں۔ اس واسطے زمین تو مسلمانوں کی تھی، فرمایا زمین ہماری ہے اور تم یہاں سے نکلو گے، اور تمہیں تمہاری چیزوں کے پیسے دیتے ہیں، جو تمہاری کھیتی ہے اس کا پیسہ دیتے ہیں، اور سب کچھ، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
علم غیب تھا کہ جب یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو چیلنج کیا کہ تمہارے نبی جو کام کر کے گئے تھے تم بدلنے آ گئے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بدلنے نہیں آئے، ہم نافذ کرنے آئے ہیں۔ یہ بات ہمیں نبی علیہ السلام بتا کے گئے تھے، اور تمہیں کہا تھا بالخصوص، تمہیں خطا کہا تھا ازننت نسیتو، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ عمر بھول گیا؟ عمر سے ذہین کون ہے؟ مجھے یاد ہے، میں جانتا ہوں، اور یہ حکمران ہے کہ امیر المومنین جو ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کا بحر ناپیدا کنار بھی ہوتا ہے، اس کو قرآن و سنت پہ پوری آگاہی اور دسترس بھی ہوتی ہے کہ جب یہودیوں نے اتنا بڑا اعتراض کر دیا تو فرمایا کہ نہیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے تجھے کہا تھا کیف بک اذا اخرجت من خیبر، آج ہی وہ گھڑی دیکھو جب تمہیں نکالا جائے گا، وہ سامنے رکھو، تمہیں ضرور نکالا جائے گا، وتعدو بک قلوسک کا، تمہاری اونٹنیاں تمہیں لے کے دوڑیں گی، لیلۃ بعد لیلۃ، کئی راتوں تک، مطلب یہ قریب رہنے بھی نہیں دیں گے، اتنا دور تمہیں نکال دیں گے۔ جس وقت یہ بات سامنے آئی، آخر وہ بھی یہودیوں کا سکالر تھا، کہنے لگا کانت حاضی حذیلۃ من ابی القاسم، کہ یہ تو انہوں نے مذاق میں کہا تھا، کانت حاضی حذیلہ، یہ تو چھوٹا سا مذاق تھا ان کی طرف سے، وہ مذاقیہ طور پر کہہ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، مذاق نہیں ہے، یعنی فیصلہ جس بنیاد پہ کیا یہ میں اس کی اپنی طرف سے علت بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے جھٹک دیا، اور وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ تم ہمارے نبی علیہ السلام کے قول کو مذاق کہتے ہو، ان کی اس وقت تک زبان نہیں کھلتی جب تک وحی یوحیٰ کی تار نہیں ملتی، لہذا وہ جو بول رہے تھے سچ بول رہے تھے، وہ مذاق نہیں تھا۔ اب اس سے پتا چلا نبی علیہ السلام کے علم غیب پر لفظ مذاق بولنا، مذاق کرنا اور تضحیق کرنا یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ یہودیوں نے پہلے دن سے اس بات کے بارے میں یہ لفظ بولے ہیں کہ یہ مذاق تھا نبی علیہ السلام کی طرف سے، ابو القاسم کی طرف سے تمہارے نبی علیہ السلام نے بطور مذاق کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، بطور مذاق نہیں، یہی سنجیدہ باتی حق تھا۔ فاجلہم عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات مجھ سے نہ کرو، فوراً بستر بوریا لپیٹو، یہاں سے نکل جاؤ، اس بات سے کہ ہمارے نبی علیہ السلام غیب دان ہیں اور ان کے غیب پر ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ہماری 7ویں قسط تھی علم غیب کے مسئلہ پر۔ انشاءاللہ متعدد اقساط یہ نیا اشتہار چھپ گیا، اس میں 8ویں قسط انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع کی آئے گی، اور یہ جتنی باتیں بھی پیش کی جاتی ہیں اس موضوع پر احادیث، یہ صرف اختصار سے ایک ہی جہت کو سامنے رکھ کے، ورنہ ہر حدیث سے درجنوں مسائل اخذ ہوتے ہیں، اگر ایک کوئی بیان کرنا شروع کر دیں بیک وقت سارے موضوع شروع ہو جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ سامعین کی توجہ ایک وقت ایک مسئلے کی طرف ہی رہے۔ تو یہ علم غیب شریف کا 7واں موضوع تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو مزید اقساط میں آئے گی۔ آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا موضوع ہوگا سفر آخرت، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے اسرار و رموز پر انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔